دی ورلڈ آف فن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کل سائنس کی ترقی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ روز بروز ایسی دریافتیں ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کر سائنسدان خود حیران رہ جاتے ہیں، لیکن ان دریافتوں کا سلسلہ ابھی بھی زور و شور سے جاری ہے، چاہے وہ قدرتی دریافتیں ہوں یا انسان کی اپنی بنائی ہوئی مصنوعی چیزیں۔ سائنسدان دنیا کے جس بھی کونے کا رخ کرتے ہیں، زمین و آسمان میں چھپے بے شمار رازوں سے پردہ چاک کرتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے برف سے ڈھکے انٹارکٹیکا کا رخ کیا تو بے شمار کامیابی کو سمیٹتے ہوئے واپس لوٹے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انٹارکٹیکا کے ہزاروں ٹن برف کے نیچے دبے ہوئے ایک ایسے پر اسرار شہر کی بات کریں گے جس شہر کو ہٹلر نے خود اپنے خفیہ مقاصد کے لیے بنا رکھا تھا، اور مزید بتائیں گے کہ ہٹلر اس شہر کے ذریعے یاجوج ماجوج کے کتنے قریب پہنچ چکا تھا۔ ناظرین گرامی، نیو سابیہ انٹارکٹیکا کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی علاقہ ہے جس کے نیچے ہٹلر نے ایک خفیہ سرنگ کھود کر ایک ایسا شہر بسایا تھا۔ یہ علاقہ ملکہ مورڈ لینڈ میں واقع ہے اور در حقیقت ناروے کی ملکیت ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ہٹلر نے اپنی نازی فوج کو مختلف اڈوں تک بھیجنے کے لیے اسی زیر زمین شہر کا سہارا لیا تھا۔ دوستو، اس خفیہ شہر کو دوسری دنیا کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اس شہر میں داخل ہو کر انسان ایک نئی دنیا میں قدم رکھ سکتا ہے۔ اس شہر کو موجودہ دور میں بیس 211 کا نام دیا گیا ہے۔ پہلی بار اس نام نہاد بیس 211 کے وجود کے بارے میں گفتگو کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک جرمن محقق نے سوتیکا آن آئس کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ اس محقق کے مطابق ہٹلر اور اس کی نازی فوج نے یہاں تازہ گرم جھیلوں سے زیر زمین رہائش پذیر گفاؤں کا دریافت کیا تھا۔ اس دریافت کے سلسلے میں ایک انوکھا علاقہ آباد کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ تیار کیا گیا، اور ان میں سے سب سے بڑی گھاٹ کو بیس 211 میں تبدیل کر دیا گیا۔ جنگ کے اختتام تک یہ فرار ہونے والے نازیوں کا نیا گھر تھا۔ ہٹلر، ایوا براؤن اور کچھ اعلیٰ عہدیدار نازی کشتی پر سوار ہو کر اڈے تک پہنچے تھے۔ ناظرین گرامی، اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہٹلر کے اس خفیہ شہر بنانے کا مقصد کیا تھا جسے وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو دوستو، جان کلین ایک امریکی تھیوری میکر تھا جس نے 1818 میں ایک تھیوری پیش کی تھی کہ زمین اندر سے خالی ہے۔ اس نے اپنی تھیوری کا ذکر ایک خط میں کیا تھا جس میں اس کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے جتنی زمین اوپر سے زندہ ہے اتنی ہی زمین نیچے سے بھی زندہ ہے۔ جہاں زمین کے اوپر زندگی موجود ہے ویسے ہی زمین کے نیچے بھی زندگی موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمین کے نیچے والی زندگی تک پہنچنے کا راستہ شمال اور جنوب میں موجود سرنگوں سے ہے، اور اگر کوئی وہاں تک پہنچ گیا تو وہ ایک دوسری دنیا میں جانے کا راستہ دیکھ سکتا ہے۔ جان کی موت کے بعد اس کا خط بھی کہیں غائب ہو گیا اور اس تھیوری کا باب بھی بند ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خط کسی طرح ہٹلر کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ جہاں دنیا اس خط کا مذاق اڑاتی رہی، وہیں ہٹلر نے اس خط کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا شروع کر دیا اور اپنے فوج میں موجود آفیسرز کو حکم دیا کہ وہ اس خط میں موجود تمام باتوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس خط میں موجود اشاروں کی مدد سے ہٹلر نے اپنی ایک ٹیم کو چین کے علاقے تبت میں بھیجا۔ ناظرین، تبت ہی وہ مقام ہے جسے پوری دنیا کا سینٹر سمجھا جاتا ہے، اور یہ علاقہ بے شمار رازوں سے بھرا ایک قدیم اور پر اسرار علاقہ ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج بھی یہیں سے ہوگا، کیونکہ یہ علاقہ دنیا کے سب سے اونچائی پر موجود ہے، اسی لیے اس جگہ کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ کئی اسلامی اسکالرز کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی وہ بھی اس علاقے کے قرب و جوار میں ہی موجود ہے۔ ہٹلر نے بھی اپنی فوجیں اسی جگہ بھیجی تھیں تاکہ وہ زیر زمین سرنگوں کی کھوج لگائیں جن کے بارے میں جان نے اپنے خط میں لکھا تھا۔ ناظرین گرامی، جب ہٹلر کی بھیجی ہوئی ٹیم وہاں پہنچی تو ان کو ایک پر اسرار نقشہ ملا جس میں زمین کے نیچے سرنگوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ جب یہ نقشہ ہٹلر کے پاس پہنچایا گیا تو اس نے نقشے پر مزید تحقیق کا حکم دے دیا۔ پھر مزید تحقیق پر اور بھی کئی رازوں سے پردہ چاک ہوا، جس میں اس کی ٹیم کو وہاں کی لوک کہانیوں میں سے ایک ایسے زیر زمین شہر کے بارے میں علم ہوا جو سالوں پہلے زمین کے نیچے موجود تھا، جس کو شمبالا کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کے مطابق کئی لوگ اس قدیم شہر کی تلاش میں گئے تھے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جان سکا کہ شمبالا ایک حقیقی شہر تھا یا پھر صرف قصے کہانیوں کا حصہ۔ مقامی لوگوں کے مطابق شمبالا شہر میں ایک ایسی قوم رہتی تھی جو انسانوں سے نفرت کرتی تھی، اور یہ قوم وہاں سے زیر زمین سرنگوں کی مدد سے انسانوں کی دنیا میں داخل ہو کر انسانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتی تھی۔ ہٹلر نے 1939 میں ان کہانیوں کی سچائی جاننے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا جس میں وہ 5 بحری جہازوں کو لے کر شمال اور جنوب پولز پر موجود ایک جگہ کی جانب روانہ ہوا۔ دوستو، وہاں جا کر ہٹلر اور اس کی ٹیم نے کیا دیکھا یہ آج تک ایک راز ہی ہے۔ اس واقعے کے چند سالوں بعد 1945 میں ہٹلر کی موت نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور ہٹلر کی موت کی خبر سے اس کا زیر زمین مخلوق کو تلاش کرنے کا سلسلہ بھی رک گیا۔ اس کی موت کے 2 سال کے بعد ہٹلر کے تمام دستاویزات کو بھی قبضے میں لے لیا گیا جو کہ ایک بڑے کنٹینر میں چھپائے گئے تھے۔
ان دستاویزات میں لوگوں کو خفیہ نقشوں کا علم ہوا اور ان نقشوں میں انٹارکٹیکا کے مقام پر چند مخصوص جگہوں کی نشاندہی بھی کی گئی تھی۔ وضاحت میں درج تھا کہ ان مقامات میں زیر زمین کسی نامعلوم شہر کو جانے کا خفیہ راستہ ہے۔ یعنی ہٹلر نے جو راستہ تبت سے شروع کیا تھا، اس تلاش میں وہ چلتے چلتے انٹارکٹیکا تک پہنچ چکا تھا۔ جب وہ نقشے اس وقت کے امریکی صدر کے پاس پہنچے تو امریکی صدر نے ان تمام نقشوں کو ترکی کے شہر ایمیزون بھجوا دیا، لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ کے دل میں ان نقشوں کے بارے میں کوئی بات کھٹکتی رہی۔ لہٰذا امریکہ نے 1946 میں 13 بحری جہازوں کو ان علاقوں کی طرف روانہ کیا، جو 12 دسمبر 1946 کو انٹارکٹیکا کے ایک جزیرے مرکوسیس پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے موسم کے حالات کو جانچنے کے لیے ایک اسٹیشن قائم کیا اور اسی طرح اس ٹیم نے خفیہ طریقوں سے ایک اور جگہ پر اپنے جنگی جہاز روانہ کیے۔ یہی وہ مقام تھا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ایک دوسری دنیا کو پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن وہاں پہنچ کر اچانک ان کے جنگی جہاز اور 3 بحری جہاز تباہ ہو گئے، جس کو ایک بڑے طوفانی تودے کا حادثہ قرار دیا گیا۔ لیکن چند سال بعد اس مہم میں موجود کچھ سپاہیوں نے بیان دیا اور کہا کہ ان کے جہاز کو ایک نامعلوم سمت سے آنے والی اڑن تشتری نے ہٹ کیا ہے، جس میں کوئی خلائی مخلوق جیسی چیز تھی۔ اور اس حوالے سے حال ہی میں ایک سابق اسرائیلی سیکیورٹی چیف کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ خلائی مخلوق امریکہ سے رابطے میں ہے، اور یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بارے میں دنیا کو بتانے والا تھا، لیکن اسے ایسا کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ تاحال خلائی مخلوق نہیں چاہتی کہ انسانوں کو اس کے متعلق علم ہو، کیونکہ ان کے خیال میں انسانوں نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی جتنی خلائی مخلوق کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے درکار ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کے 87 سالہ پروفیسر نے عالمی ذرائع ابلاغ سے گفت و شنید میں بتایا تھا کہ امریکہ اور خلائی مخلوق کے درمیان باقاعدہ معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اس وقت خلائی مخلوق کے ساتھ مل کر مریخ پر ایک خفیہ پروجیکٹ پر بھی کام کر رہا ہے، اور خلائی مخلوق نے امریکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ اس نے مزید بتایا کہ ایلین اس وقت تک لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے جب تک انسان ترقی کر کے ان کے مساوی نہیں ہو جاتے۔ یہ ناظرین، امریکہ نے اس شہر کے بارے میں کھوج جاری رکھی اور پھر ایک ایسے شخص کی کہانی سامنے آئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس شخص کا نام جوزف تھا اور یہ امریکی فوج کا عہدیدار تھا۔ اس کے مطابق یہ اس شہر میں داخل ہو گیا تھا جس میں نا ختم ہونے والا سفر شروع ہوا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ مجھے وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق نظر آئی جو دیکھنے میں انسانوں جیسے ہی تھی، لیکن ان کی حرکات کسی خوفناک جانور سے کم نہیں تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس مخلوق نے مجھے ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے تمام واقعات کے بارے میں بھی بتایا۔ پیارے دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ ہٹلر نے روس میں بھی ایک زیر زمین خفیہ اڈہ بنا رکھا تھا۔ گزشتہ دنوں روسی ماہرین نے ہٹلر کا ایسا خفیہ اڈہ دریافت کیا جسے دیکھ کر دنیا میں جگہ جگہ خفیہ فوجی اڈے بنانے والے امریکی بھی دنگ رہ گئے۔ دوستو، نازی فوج کا یہ خفیہ اڈہ بھی برف کے نیچے ہی بنایا گیا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق ایڈولف ہٹلر نے یہ خفیہ اڈہ 1942 میں روس پر حملے کے 1 سال بعد بنایا تھا اور جرمنوں نے اسے ٹرویر ہنٹر یا خزانے کا شکاری کا نام دیا۔ ان ماہرینوں کے مطابق جرمنوں نے 1944 میں یہ اڈہ اس وقت چھوڑ دیا جب یہاں کے موجودہ لوگ برفانی ریچھ کا گوشت کھانے کی وجہ سے زہر خورانی کا شکار ہو گئے۔ روسی ماہرین جب اس اڈے تک پہنچے تو انہیں کئی فوجی استعمال کی اشیاء اور گولہ بارود بھی ملا جو نازی فوج یہاں چھوڑ گئی تھی۔ ان میں گلی سڑی گولیاں اور دیگر چیزیں شامل تھیں۔ یہاں نازی فوج نے زیر زمین بنکرز بنا رکھے تھے۔ ان بنکرز میں اب بھی کئی تاحال بہترین حالت میں موجود ہیں، جس کی وجہ یہاں کا سرد موسم ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس جزیرے کی اہمیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہاں سے فوج کی نقل و حرکت کا منصوبہ بندی کرنا بہت ہی آسان تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ سے مزید التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔